حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ آپ جلیل القدر اور اکابر صحابہ سے ہیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانصار کہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے چلے۔ جب ان پر نماز جنازہ ادا کر لی گئی اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا، قبر تیار ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل تسبیحات پڑھی اور تکبیرات پڑھی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیوں تسبیحیں اور تکبیریں پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ جب میں نے تسبیحات اور تکبیرات پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبر کی تنگی بکریوں کے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش نے حرکت کی اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آپ کو عبد الصالح کہہ کر اور دوسری حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان امتیازی اور رفعت اور درجات کی طرف بھی اشارہ کیا، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو قبر کی تنگی کا خوف بھی دلایا، اور یہ واضح فرمایا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا اتنا برگزیدہ بندہ اور اتنی شان والا بندہ بھی قبر کی تنگی میں مبتلا ہو گیا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔